بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکی نیوی کے ایک افیسر کے قبول اسلام کی سچی کہانی، آئیے سنتے ہیں۔ میرا نام ریچرڈ ماکینی ہے۔ میں امریکی نیوی میں افیسر تھا۔ مسلمانوں اور اسلام سے مجھے شدید ترین نفرت تھی، گویا یہ مجھے بالکل زہر لگتے۔ ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے مسلمانوں کے خلاف بڑی کارروائی کے لیے اسلحہ بارود جمع کرنا شروع کر دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ انہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ نسلیں یاد رکھیں گی، پھر چاہے کچھ بھی ہو، بھلے مجھے پھانسی بھی دی جائے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن کارروائی تاریخی ہونی چاہیے جس میں کم از کم 200 افراد قتل ہوں، تاکہ میرے شہر سے بچے کچے مسلمان بھی دفع ہو جائیں۔ بس اب میری زندگی کا یہی سب سے بڑا مقصد تھا۔ تیاریاں مکمل کرنے کے بعد میں نے شکاگو کے مونی ٹاؤن میں ایک بڑے اسلامک سنٹر کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا، جہاں سینکڑوں مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ خودکار ہتھیاروں کے ساتھ دھماکے کے لیے بارود کا بھی انتظام ہو گیا۔ کارروائی کے لیے میں جمعے کا انتظار کرنے لگا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کر سکوں، گویا یہ ایک خودکش حملے کی پلاننگ تھی، لیکن مجھے اس کے نتائج کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جمعے کے دن میں پوری تیاری کے ساتھ مسجد پہنچ گیا۔ اندر داخل ہو کر دیکھا کہ جماعت میں ابھی کچھ وقت باقی ہے، لوگ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، بچے بھی، بوڑھے بھی اور نوجوان بھی۔ سبھی کے چہروں پر بشاشت و اطمینان اور روحانی مسرت کا اظہار ہے۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ غیر ارادی طور پر رک گئے، حالانکہ میں بلا تاخیر فائر کھول کر پھر دھماکہ کرنے کے ارادے سے گیا تھا، لیکن اب میری نیت بدلنے لگی۔ میں نے ایک نوجوان سے کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ وہ مجھے بتانے لگا تو دوسرا تیسرا شخص بھی آ گیا، پھر ہر شخص اپنے طور پر اسلام کا تعارف کرانے لگا۔ نماز کا وقت قریب تھا، مجھے کچھ کتابیں دے دی گئیں، میں انہیں پڑھنے میں لگ گیا۔ بہرحال فائرنگ اور دھماکے کیے بغیر میں واپس آ گیا، ان کتب کا بغور مطالعہ شروع کیا۔ جیسے جیسے اسلام کے بارے میں اصل حقائق سامنے آتے گئے، میری نفرت کا لیول کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ یہ مائنس ہو کر محبت میں بدل گیا اور میں اسلام کا گرویدہ ہو گیا۔ پھر اسلامک سینٹر جا کر کلمہ بھی پڑھ لیا۔ قبول اسلام کے بعد میں نے لوگوں کو اپنے خوفناک منصوبے کے بارے میں بتایا کہ چند ہفتے قبل جمعے کے وقت میں انہیں قتل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب اللہ نے مجھے ہدایت سے نوازا۔ ریچرڈ ماکینی اب اسلام کے بڑے دائی ہیں دوستو۔ ان کا شمار امریکی ریاست انڈیانا کے شہر مونسی کے سرکردہ مسلم رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ وہ شہر کے اسلامک سینٹر کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، دعوت اور اسلام کی اشاعت میں رات دن مصروف۔ کہتے ہیں کہ پہلے میرے دل میں اسلام کی جتنی نفرت تھی، اب اتنی ہی محبت ہے۔ پہلے میں اسلامک سینٹر کو اڑانے کے لیے گیا تھا، اب اس مرکز کی حفاظت کے لیے مجھے جان بھی دینی پڑے تو دریغ نہیں کروں گا۔ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے میرا لہو حاضر ہے۔ بے شک اللہ جل شانہ مقلب القلوب ذات ہے۔ دلوں کو پھیرنا اور نفرت کو محبت اور محبت کو نفرت میں بدلنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو دوستو اسی طرح ایک اور رمیش سین صاحب ہیں، احمد آوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد محسن عرف رمیش سین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال، آپ نے قبول اسلام کے بارے میں بتائیے۔ جواب، میرے پڑوس میں ایک دکاندار اسپیئر پارٹس کی دکان کرتے تھے، ان کا نام سعید احمد صاحب تھا۔ بڑے اچھے انسان اور مذہبی مسلمان ہیں۔ ہماری مارکیٹ میں بس وہ اکیلے مسلمان دکاندار ہیں، مگر مجھے ساری مارکیٹ میں ان سے زیادہ کسی اور سے مناسبت نہیں تھی۔ ان کی سسرال بھوپال میں ہے، ان کی سسرال کے لوگ گوالیار آتے تو وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ لاتے۔ ان کی سسرال میں ایک شادی میں ان کی بیوی کے بھائی مجھ کو بہت زور دے کر دعوت دے گئے۔
بازار کی چھٹی بھی تھی، میں نے سعید صاحب کے ساتھ پروگرام بنا لیا۔ بھوپال میں آپ کے والد صاحب حضرت مولانا کلیم صاحب کا پروگرام تھا۔ سعید صاحب مولانا صاحب سے واقف تھے، ایک 88 کے حاجی صاحب جن کے ہاتھوں پر سینکڑوں لوگ اسلام کے سائے میں آئے ہیں۔ ان کے واسطے سے حضرت صاحب سے سعید صاحب واقف ہوئے اور ملنے کے لیے بےتاب تھے۔ مجھ سے ان کا ذکر کرتے تھے، بار بار پھلت چلنے کے لیے کہتے تھے۔ شادی چھوڑ کر سعید صاحب نے مولانا صاحب سے ملاقات کے لیے تلاش شروع کی۔ سچی طلب تھی۔ الحمدللہ ایک انجینئر صاحب کے یہاں صبح کو ملاقات طے ہو گئی۔ وہاں مولانا صاحب کو ناشتے کے لیے بلایا تھا، بہت سے مولانا لوگ بھی ساتھ تھے۔ سعید صاحب اور میں وہاں پہنچے۔ سعید صاحب نے بتایا کہ رمیش سین صاحب میرے بہت اچھے پڑوسی ہیں، بلکہ پڑوسی سے زیادہ بڑے بھائی ہیں۔ ہم لوگ آپ سے ملنے پھلت آنا چاہتے تھے۔ ہمارا مقدر کے گوالیار سے آج ایک شادی میں بھوپال آنا ہوا۔ آپ کی خبر معلوم ہوئی تو شادی بھول گئے۔ کل صبح سے تلاش کرتے کرتے آج اللہ نے مراد پوری کی۔ آپ ان سے کچھ بات کر لیں۔ مولانا نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ پھلت تو آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ یہ رمیش صاحب آپ کے تو ہیں ہی، ہمارے بھی بھائی ہیں اور خونی رشتے کے حقیقی بھائی۔ مجھ سے بولے رمیش صاحب ہم سب ایک ماتا پیتا ماں باپ کی اولاد ہیں نا؟ میں نے کہا جی ہاں، اس میں کیا شک ہے؟ تو بولے کہ ایک ماں باپ کی اولاد کو ہی تو خونی رشتے کا حقیقی بھائی کہا جاتا ہے۔ حضرت صاحب نے مالک مکان انجینئر صاحب سے کسی الگ کمرے میں ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ سب لوگوں نے کہا کہ آپ اسی کمرے میں بات کر لیں، ہم لوگ باہر چلے جاتے ہیں۔ سب لوگ چلے گئے تو مولانا صاحب نے مجھ سے کہا رمیش سین صاحب آپ ہمارے خونی رشتے کے بھائی ہیں اور محبت میں مجھے اچھا اور نیک آدمی سمجھ کر ملنے کے لیے آئے ہیں۔ میری ذمہ داری ہے کہ آپ کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری اور بھلائی کی بات ہے آپ سے کہوں، اور آپ کے لیے جو بہت خطرے کی بات ہے اس سے خبردار کروں۔ دیکھیے جس دیش میں آدمی رہتا ہو اس کے حاکم کو تسلیم نہ کرے اور نہ مانے، اور وہاں کے قانون کو نہ مانے نہ تسلیم کرے، وہ باغی اور غدار ہے۔ اس لیے کسی دیش کے کسی عہدے پر مقرر کرنے سے پہلے ہر شہری کو دیش کے منشور اور سنِ ودھان کے پرتی وچن بدھتا اور وفاداری کی شپت اور حلف دلایا جاتا ہے۔ یہ پوری کائنات اور سرشٹی کا اکیلا مالک بادشاہ وہ اکیلا خدا ہے، اور اس کا فائنل اور آخری دستور اور منشور قرآن مجید ہے، جو اس نے اپنے آخری رسول اور انتم صدشتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ ہوش سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے غداری سے بچ کر اس اللہ کے اکیلے مالک ہونے اور قرآن کے آخری دستور ہونے کا حلف لے۔ اس حلف کے بغیر آدمی باغی اور غدار ہے، اور اس کو اللہ کی زمین پر چلنے، یہاں کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے، یہاں تک کہ اس کی ہوا میں سانس لینے کا حق حاصل نہیں۔ اور اللہ کے باغی کو جو یہ حلف نہ لے اور کلمہ پڑھ کر ایمان نہ لائے، غداری اور بغاوت کے جرم میں ہمیشہ ہمیشہ کی نرک میں جلنا پڑے گا۔ اس لیے رمیش بھائی اس حلف کو کلمہ شہادت کہتے ہیں۔ میں آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ یہ سوچ کر کہ اپنے سچے مالک کو حاضر و ناظر جان کر بغاوت سے توبہ کر کے اس کے اور اس کے قانون قرآن کا پالن کرنے کا لیے یہ حلف لے رہا ہوں، سچے دل سے 2 لائنیں پڑھ لیجئے۔ یہ کہہ کر مجھے کلمہ شہادت پڑھوایا، میں نے پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھوا کر مولانا نے مجھ سے کہا جو اس کلمے کو سچے دل سے پڑھ لے اس کو ہی مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آپ مسلمان ہو گئے۔ اب آپ کو پاک ہونے کے طریقے سیکھنے ہیں، نماز یاد کرنی ہے اور اسلام کو پڑھنا ہے۔ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سعید صاحب نے آپ کے ساتھ کیسا بھائی ہونے کا حق ادا کیا، اور اصل تو مرنے کے بعد اس نعمت کی قدر آپ کو معلوم ہوگی۔ ناشتے کا تقاضا تھا، سب لوگوں کو بلوا لیا گیا۔ ناشتے کے دوران مولانا صاحب نے مجھے کچھ کتابوں کے نام لکھوائے اور اپنی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں انجینئر صاحب سے منگوا کر دی۔ یا ہادی یا رحیم اور کچھ اور کلمات پڑھنے کے لیے لکھ دیے۔
میں نے مولانا صاحب سے عرض کیا کہ جو 2 لائنیں آپ نے مجھے پڑھائی ہیں وہ بھی کہیں مل جائیں گی؟ پھر میں نے کہا، اور احمد صاحب یہ بالکل میرے اندر کا عجیب حال تھا کہ کلمہ شہادت پڑھ کر مجھے بالکل ایسا لگا جیسے کہ میں ایک جال اور بندھن میں بندھا تھا۔ یہ کلمہ پڑھ کر ہزاروں من بوجھ کے تلے سے، بڑے بندھن اور جال سے آزاد ہو گیا اور بالکل ہلکا پھلکا میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں۔ سوال: کیا آپ کا نام ابو نے محسن رکھا ہے یا خود؟ جواب: مولانا صاحب نے میرے نام کو بدلنے کے لیے نہیں کہا، البتہ قانونی کارروائی کا طریقہ بتایا۔ بہت دنوں کے بعد میں اپنی پسند سے محسن انسانیت کتاب پڑھ کر محمد محسن نام رکھنے کی خواہش ظاہر کی تو سعید صاحب نے میرا نام محمد محسن رکھا۔ سوال: کیا یہ حالات آپ نے اپنے گھر والوں سے جا کر فوراً بتائے؟ جواب: ہم لوگ بھوپال سے گوالیار پہنچے۔ میرا خیال تھا کہ غداری اور بغاوت سے توبہ کر کے وفاداری کے لیے حلف لینا ہر انسان کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بہت ضروری بلکہ انسان کے لیے سب سے ضروری اور اچھا کام ہے۔ میں نے جا کر اپنی بیوی سے بتایا اور ان کو بھی کلمہ پڑھنے کے لیے کہا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس بات سے اس قدر چڑ جائیں گی۔ انہوں نے پورے خاندان والوں کو اکٹھا کر لیا اور اس قدر سخت رخ اختیار کیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں سارے پریوار کے سامنے معافی مانگی اور ان سے وعدہ کیا کہ میں اپنی ہندو دھرم ہی میں رہوں گا، مگر جب میں اکیلا ہوتا تو ضمیر مجھے کھچوکے دیتا کہ ایک مالک کی کائنات میں باغی اور غدار تو کفر و شرک پر اتنے جری اور بہادر، اور تو حق پر ہوتے ہوئے اتنا بزدل اور گیدڑ کاغو، اس سے موت اچھی ہے۔ اندر سے مجھ سے کوئی سوال کرتا، کیا اللہ اکیلا اس کائنات کا مالک نہیں؟ کیا قرآن اللہ کا سچا کلام نہیں؟ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اور ایسا سچا دنیا میں ہوا ہے؟ کیا جنت دوزخ حق نہیں ہے؟ کیا دیوی دیوتا پوجا کے لائق ہیں؟ کیا یہ سب مل کر مکھی بنا سکتے ہیں؟ کیا کفر و شرک پر مر کر ہمیشہ کی دوزخ نہیں ہے؟ یہ سوالات میرے اندر ایک آگ سی لگا دیتے اور بار بار میرا دل چاہتا تھا کہ سارے کفر و شرک کے پرستاروں سے ٹکرا جاؤں۔ سوال: اس دوران آپ نے کچھ اسلام پڑھ لیا تھا؟ جواب: روزانہ ایک کتاب میں اسلام جاننے کے لیے پڑھتا تھا اور میری پیاس بھڑکتی جاتی تھی۔ اس مطالعے کی روشنی میں میرے اندر یہ سوالات اٹھتے تھے۔ سوال: پھر کیا ہوا؟ جواب: پھر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ میرے ایمان نے مجھے ابھارا اور سارے خداؤں کے پرستاروں سے میں نے بغاوت کا اعلان کر دیا اور اکیلے خدا کی وفاداری میں آخری سانس تک لڑنے کا میں نے عزم کر لیا۔ میں نے اپنی بیوی اور اپنے گھر والوں سے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان رہوں گا اور انشاءاللہ مسلمان مروں گا۔ میں آپ لوگوں کے دباؤ اور رشتوں کی محبت میں اسلام کے کسی چھوٹے سے چھوٹے حکم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ سوال: اس پر لوگ برہم نہیں ہوئے؟ جواب: کیوں نہیں ہوئے؟ خوب ہوئے۔ روز خاندان کے لوگ اکٹھے ہوتے، مجھے بلاتے، سمجھانے کی کوشش کرتے، برہم ہوتے۔ شروع میں تو میں بلانے پر چلا جاتا، بعد میں نے پنچایتوں میں جانے سے منع کر دیا۔ گھر والوں نے میرے خلاف اسکیمیں شروع کر دیں۔ میں نے عدالت میں اپنی حفاظت و قبول اسلام کے لیے کارروائی کی۔ میرے خلاف بہت جھوٹے مقدمے لگائے گئے۔ 6 بار مجھے زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ کئی لوگوں سے مجھے قتل کرانے کی کوشش کی، مگر میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ فون پر مولانا صاحب سے مشورہ ہوا۔ مولانا نے کہا، اچھا ہے کہ اس طرح کے حالات میں آپ گوالیار چھوڑ دیں۔ دین کے لیے ہجرت کے بڑے فضائل ہیں، انشاءاللہ آپ کو اجر بھی ملے گا اور راحت بھی۔ کچھ روز کے لیے میں دہلی آ گیا۔ دہلی میں وقتی مخالفتوں سے تو راحت ملی، مگر بہت سی مشکلات بھی سامنے آئی۔ میں جو رقم گوالیار سے لے کر آیا تھا ختم ہو گئی اور کوئی کاروبار لگ نہ سکا۔ ایک کمپنی میں MR کی ملازمت مل گئی تو راحت ہو گئی۔ حضرت کے ایک دوست مجھے راجستھان لے گئے۔ آج کل راجستھان میں رہ رہا ہوں، الحمدللہ راحت میں ہوں۔ سوال: جس طرح کی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، اس میں آپ کا حوصلہ نہیں ٹوٹا؟ جواب: بس اللہ کا فضل ہے کہ اس نے سنبھالا۔ اصل میں گھر والوں اور غیر مسلموں کی طرف سے جو زیادتیاں ہوئی ان سے تو بڑا حوصلہ بڑھا اور ہمت نہیں ٹوٹی، مگر زندگی میں 4-5 بار مجھے پرانے خاندانی مسلمانوں سے ایسی تکلیفیں پہنچی
کہ شیطان نے مجھے بالکل ارتداد میں دھکیل دیا تھا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ حضرت مولانا جیسے مومن اللہ کی رحمت کا فرشتہ بن کر ہمارے لیے کفر کی تباہی سے بچانے کا ذریعہ بن گیا۔ سچی بات یہ کہ میں ایمان اور اسلام کے اہل ہی نہیں تھا، میرے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے سعید صاحب کو ہدایت کا فرشتہ بنا کر ہمارے پڑوس میں بھیج دیا اور اللہ نے اپنی مرضی سے ہدایت عطا فرمائی، مگر واقعی حالات اتنے سخت سامنے آئے کہ اگر اپنے بل بوتے پر ان سے نمٹنا چاہتا تو چند روز میں اسلام کو چھوڑ دیتا، مگر اللہ کی رحمت تھی کہ سال ہاں سال جمائے رکھا۔ سوال: کچھ خاص باتیں ان میں سے بتائیں۔ جواب: مولانا احمد صاحب، ایمان جتنا قیمتی ہے اللہ نے جس طرح اپنے فضل سے مجھے دیا، اس کے مقابلے میں وہ مشکلات کچھ بھی نہیں۔ جب مولانا صاحب نے مجھے کلمہ پڑھوایا تھا تو میں مسلمان ہونے یا دھرم چھوڑنے کی نیت سے تو کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، مگر کلمہ پڑھ کر میں نے جیسے بندھنوں سے اپنے آپ کو آزاد محسوس کیا، اس کے لیے اسلام کو میں نے سمجھا۔ اب اس طرح کی مشکل کو میں بیان کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے اللہ کی شکایت کر رہا ہوں، اس لیے مجھے ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے جب ہر مشکل سے میرا ایمان اور نکھرا بھی۔ سوال: پھر بھی ایک آدھ واقعہ سنائیے۔ جواب: بس اس کے لیے مجھے ابھی معاف کر دیں، وہ حالات بھی نعمت کے طور پر تھے، مگر اب الحمدللہ راحت اور عافیت کی نعمت میں اللہ نے مجھے رکھا ہے۔ میری بیوی عائشہ بن کر میرے ساتھ ہیں، میرے دونوں بیٹے محمد حسن اور محمد حسین اور میری بڑی بیٹی فاطمہ۔ اللہ نے بس میرے لیے خاندان میں سب کو ہدایت دے دی ہے۔ کیا اس انعام کے بعد ایمان کی راہ کی ان آزمائشوں کا ذکر کرنا چاہیے جو ایمان کے مزے کے لیے عطا کی گئی تھی؟ کم ظرفی اور ناشکری نہ ہوگی؟ سوال: سنا ہے آپ اس سال عمرے کے لیے بھی گئے تھے؟ جواب: الحمدللہ ہم دونوں اپنے بچوں کے ساتھ عمرے کو گئے تھے۔ سوال: وہاں آپ کو کیسا لگا؟ جواب: سچی بات یہ کہ میرے گھر والوں کے لیے اسلام ان کی چاہت وہیں جا کر بنا، ورنہ یہاں تو بس حالات نے انہیں میرے ساتھ آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عمرے کے بعد الحمدللہ سب کو دین کا شوق ہو گیا۔ سوال: گوالیار میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ کچھ آپ کا رابطہ ہوا؟ جواب: عمرے کے بعد کچھ رابطہ شروع کیا، مجھے لگتا ہے کہ حرمین کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ میرے چاچا زاد بھائی مجھ سے ملنے آنا چاہتے ہیں، میں نے ان کو جولائی میں بلایا ہے اور ایک بڑے سرکاری عہدے پر ہیں، اگر وہ اسلام میں آ جاتے ہیں تو سب گھر والوں کو سوچنا پڑے گا۔ انہوں نے حضرت کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں اسلام کے پریچے میں ان سب کو یہ کتابیں بھیج چکا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو دوستو یہ تھے ایک دوست بلکہ دو دوست جنہوں نے اسلام قبول کیا اور الحمدللہ آج اسلام کے داعی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔